الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استمداد اولیاء و انبیاء کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے۔ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام سے مدد طلب کرنا، یہ اس حد تک قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کے متعلق بہت ساری آیتیں آپ نے سماعت کی اور حدیث پاک بھی آپ نے سنا، جس سے واضح طور پر یہ فقہاء کرام کا، محدثین کا، مفسرین کا قول آپ نے سنا کہ مطلقاً انبیاء کرام سے اللہ کی عطا کردہ طاقت کے ذریعے وہ مدد کر سکتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اور یہی ہر ایک کا عقیدہ ہوتا ہے۔ جب تک کسی کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت کے بغیر بھی یہ خود بخود مدد کر سکتا ہے، تب تک وہ کوئی بھی خلاف شرع کام نہیں ہوگا یا شریعت کے دائرے سے باہر نہیں جائے گا۔ اسی کے متعلق مزید فقہاء کرام کے کچھ اقوال نقل کرتے ہیں، جیسے کہ در مختار جلد سوم باب اللقطہ کے آخر میں فرماتے ہیں کہ صاحب در مختار جو فقیہ اعظم کہا جاتا ہے، جن کو مسلک حنفی کے سب سے بڑے فقیہ جن کو صاحب در مختار کہا جاتا ہے، در مختار ایک بہت اہم کتاب ہے فقہ میں۔ اس کتاب کے لکھنے والے ایک اپنی کتاب در مختار میں گمی ہوئی چیز کے بارے میں، جو چیز گم ہو جائے اس کے متعلق ایک عمل لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں ان الانسان اذا ضاع له شيء واراد ان يرده الله عليه فلبق في على مكان عال مستقبل القبلة۔ مزید یہ روایت ایک عمل نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں جس کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، جب کسی چیز مطلب کوئی شخص کی کسی چیز گم ہو جائے اور وہ چاہے کہ خدا وہ چیز اس کو واپس دلا دے، تو کسی اونچی جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ یہ صاحب در مختار اس عمل کو لکھتے ہیں کہ جب کسی چیز کوئی چیز جو ہے کسی سے گم ہو جائے تو وہ کسی اونچی مقام پر کھڑا ہو جائے، اونچی جگہ پر کھڑا ہو جائے اور وہ قبلہ کی طرف منہ کر لے، اور کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرے، اور پھر سیدی احمد ابن علوان کو بخشے، یعنی حضور علیہ السلام کے روح پاک کو اس کے ثواب کو بخشے۔ اس کے بعد سیدی احمد ابن علوان، یہ اللہ کے ایک ولی ہیں، ان کے روح کو بخشے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر وہ بندہ یہ کہے اے میرے آقا، اے احمد ابن علوان، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارے اور اس ولی کو بھی ساتھ میں پکارے، اے میرے آقا، اے احمد ابن علوان، اگر آپ نے میری چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال دوں گا، پس خدا تعالیٰ اس کی گم ہوئی چیز ان کی برکت سے ملا دے گا۔ اس دعا میں سید احمد ابن علوان کو پکارا بھی، ان سے مدد بھی مانگی، ان سے گمی ہوئی چیز بھی طلب کی، اور یہ دعا کس نے بتائی؟ حنفیوں کے فقیہ اعظم صاحب در مختار نے۔ اور یہ صاحب در مختار یعنی در مختار ایک ایسی کتاب جو کہ اکثر یعنی سارے مکتب فقہ کے لوگ مانتے ہیں، وہ چاہے دیوبندی ہوں چاہے اہل حدیث ہوں، سب لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے قصیدے میں ایک اور رباعی ہے، اشعار ہے، یا اکرم ثقلین یا کنز الورا بدلی بجودک و ارضانی برضاک، اے موجودات سے اکرم اور نعمت الہی کے خزانے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے مجھے بھی دیجیے، اور اے اللہ نے آپ کو راضی کیا ہے مجھے بھی آپ راضی فرما دیجیے۔ میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں، آپ کے سوا ابو حنیفہ کا خلقت میں کوئی نہیں۔ اس میں حضور علیہ السلام سے سری مدد لی گئی، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو کیا فرمایا کہ آپ موجودات سے اکرم اور نعمت الہی کے خزانے جو آپ کو اللہ نے دیے ہیں ان خزانوں میں سے آپ مجھے دیجیے، یعنی حضور علیہ السلام سے حضرت امام اعظم نے اس طریقے سے خزانے مانگے، اور آپ کو جس طریقے سے اللہ نے راضی کیا ہے اور آپ اللہ سے جس طریقے سے راضی ہوئے ہیں اس طریقے سے مجھے بھی راضی فرما دیجیے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے مدد مانگی ہے، نبی علیہ السلام کو پکارا ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جتنے بھی علماء ہیں، فقہا ہیں، ان فقہا کے اگر تمام باتیں اور ان کے جو کلام ہیں وہ اگر جمع کیے جائے تو کئی ساری کتابیں بن جائیں گی، لیکن یہاں پر صرف اتنی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں کہ سفر برائے زیارت قبور میں شامی کی عبارت نقل کرتے ہیں، جس میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حاجت پیش ہوتی ہے تو میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر آتا ہوں اور ان کی برکت سے کام ہو جاتا ہے۔ یہ امام شافعی جو کہ
مجتہد بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ محدث بھی ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی کام پیش آتا ہے تو میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے قبر پر آتا ہوں، کہ مزار پر آتا ہوں، اور وہاں سے ان کی برکت سے میرا کام ہو جاتا ہے۔ اگلی بات، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا، کہتے ہیں کہ جب کوئی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی غم پریشانی میں مجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کا غم، اس کی پریشانی دور ہوگا، اور جو سختی کے وقت میرا نام لے کر کے مجھے پکارے تو وہ شدت سے دفع ہوگی، اور جو کسی حاجت میں رب کی طرف مجھے وسیلہ بنائے تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ، لیکن یہاں شرط بس اتنی ہے کہ جب بھی ان ولیوں سے مانگیں تو اسی نیت سے کہ اللہ کی عطا کردہ طاقت کے ذریعے یہ دے سکتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ ان کے پاس وہ پاور ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر اسی جگہ ہے کہ حضور غوث پاک نماز غوثیہ کی ترکیب بتاتے ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور سلام پھیر کر کے 11 بار صلاۃ و سلام پڑھیں، پھر بغداد کی طرف یعنی شمال کی جانب 11 قدم چلے اور ہر قدم پر میرا نام لے کر اپنی حاجت عرض کریں، اور یہ اشعار پڑھیں۔ یہ 2 اشعار ہے جس کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس طریقے سے کوئی بندہ 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، اور نفل نماز کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اتر کی جانب 11 مرتبہ 11 قدم چل کر کے ہر قدم پر اپنی حاجت بیان کرتا ہے، تو میں اس کی حاجت پوری کروں گا۔ یہ کہہ کر کے ملا علی قاری فرماتے ہیں، یہ چونکہ ملا علی قاری نے اس قول کو نقل کیا ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ بارہا اس نماز غوثیہ کو تجربہ کیا گیا۔ یہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ بارہا کئی بار اس نماز غوثیہ کا تجربہ کیا گیا، درست نکلا، اور کہ وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ مصیبت کے وقت مجھ سے مدد مانگو، اور حنفیوں کے بڑے معتبر عالم ملا علی قاری اسے بغیر تردید نقل فرما دیتے ہیں۔ اس کا تجربہ کیا گیا، بالکل صحیح ہے، معلوم ہوا کہ بزرگوں سے بعد وفات مدد مانگنا جائز اور فائدہ مند ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے اس میں کئی قرآن کریم کی آیتیں، احادیث اور فقہاء کرام کے قول بھی نقل ہوئے۔ اب 1-2 گفتگو باتیں جو مخالفین، جو آج کل کے دیوبندی اس کا انکار کرتے ہیں، ان کی ہی مولانا نے، ان کی ہی مولویوں نے جو چیزیں لکھی ہے، ان لوگوں کے قول کچھ نقل کرتے ہیں کہ مولوی محمود حسن صاحب دیوبندی، اس کے جو دیوبندیوں کے شیخ ہے، اور ان کو شیخ الہند کہتے ہیں دیوبندی حضرات، مولوی محمود حسن صاحب کو جو دیوبندی حضرات ہیں یہ شیخ الہند کہتے ہیں۔ یہ اپنے ترجمہ قرآن میں جس کے 4 پاروں کا حاشیہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں ایاک نستعین کے ماتحت وہ لکھتا ہے کہ ہاں، اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر کے اگر مدد مانگی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ جائز ہے، کہ یہ استعانت در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی سے ہے۔ یعنی مولوی محمود حسن نے ترجمہ قرآن میں اس نے اس بات کو لکھا ہے، جبکہ ایاک نستعین جب اس نے لکھا کہ اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگیں، اس آیت کریمہ کے ماتحت وہ لکھتا ہے کہ اگر کسی غیر اللہ سے کوئی مدد مانگتا ہے یا کسی اللہ کے مقبول بندے سے مدد مانگتا ہے اور اللہ کی رحمت کے واسطے سے مدد مانگتا ہے اور اس کو مستقل طاقتور یا پاورفل نہیں سمجھ رہا ہے بلکہ اللہ کی عطا سے وہ پاورفل سمجھ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ جائز ہے۔ یہ محمود حسن دیوبندی جو دیوبندیوں کے سب سے بڑے شیخ ہیں، یہ لکھتا ہے اور فرماتے ہیں کہ بس اب یہیں سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو لوگوں میں آج یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے، تو اس سے آپ صاف طور پر ظاہر و باہر ہے کہ آج سے زیادہ آپ چلے جائیں تو 20 سے 30 سال تک ہی جو ہے نا یہ باتیں ملیں گی۔ اس سے پہلے جو علماء تھے، فقہا تھے، ان میں کبھی بھی ایسی باتیں نہیں تھیں۔ اسی طریقے سے اشرف علی تھانوی کے بارے میں بھی ہے، قاسم نانوتوی کے بارے میں بھی ہے کہ ان لوگوں نے بھی جو ہے اپنی اپنی کتاب میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کے متعلق کیا لکھا ہے، اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ مکمل طور پر واضح ہو جائیں کہ آج کل جو ان لوگوں کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، وہ لوگ ان کی کیسی مخالفت کر رہے ہیں۔ کاش اگر جن کو وہ شیخ مانتے ہیں، اپنا اکابر مانتے ہیں، اگر ان کے ہی قول یا ان کی ہی باتوں کو مان لیے ہوتے تو آج اتنے ساری جو ہے نا باتیں، اختلافات آپسی نہیں ہوتی، اور وہ جو ہے اس طریقے سے فتویٰ نہیں لگاتے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، نعوذ باللہ، تو اس طریقے کی باتیں نہیں نکلتی۔ اور اگر ان کی باتیں مان لیے ہوتے تو انشاءاللہ یہ مزید جو ان کے اقوال ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔